بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ آج ہمارا 14th ایپیسوڈ 14واں لیکچر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکنڈ بائی سیکنڈ سنیں، کیونکہ ہماری اس گفتگو کے اندر بہت سے مسکنسیپشن ہیں سیکس کے حوالے سے جو عوام میں پائے جاتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جنسی مغالطوں کی وجہ سے جتنی بے چینی کا شکار ہیں، اپنے معمولات زندگی ان کے ڈسٹرب ہیں، تاکہ وہ ان سے چھٹکارا حاصل کریں اور ایزی لائف کی طرف آئیں، اپنی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے، پہلے ہمارے 10-11 لیکچر جو ہیں وہ مردوں کے مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اب فیمیل کے حوالے سے کچھ لیکچر ہمارے چل رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ لیکچر آخری ہوگا یا شاید ایک لیکچر اور بن جائے، تو آپ توجہ ضرور فرمائیے گا۔ ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں، ان میں جو چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں، گزشتہ جو ہمارا ٹاپک گزرا ہے گفتگو کا، اس میں آخری جو حصہ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ پیریڈز کے دوران، مینسز کے دوران، ماہواری کے دوران کیا خواتین غسل کر سکتی ہیں، نہا سکتی ہیں، کیا اس کے میڈیکلی کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں آئیں گے۔ تو اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک میں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کی غرض سے غسل کرنا، صفائی کرنا، پانی میں ہاتھ ڈالنا، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں، ماہواری بند ہو جاتی ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، موٹاپے کے مسائل ہیں، کولے بڑھ جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جدید ریسرچ ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹ نے لاکھوں ہزاروں خواتین کے اوپر اس کا تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور مشاہدے کے بعد یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا خواتین کو اس کے متعلق بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شادی شدہ خواتین کے کچھ مسائل، کیا مباشرت ایک تکلیف دہ امر ہے؟ تو جی بالکل نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں بات کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں، ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے وہ مباشرت پر ہی ہے۔ ازدواجی زندگی، اگر شادی کے بعد مباشرت کا لفظ نہ ہو، عمل نہ ہو، تو شادی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے عورتوں کے اندر، یہ ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے بات کہ جناب یہ جو ہے نا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ایسا بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمایا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز طریقے سے جنسی خواہش کی تکمیل کو صدقہ اور نیکی قرار دیا ہے، جس کا زوجین کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا کام ہے، ایسا کام جو نکاح کے بعد مباشرت ہے، وہ نیکی ہے، صدقہ ہے اور زوجین کے لیے ثواب ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ سب کے لیے، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو زوجین کا آپس میں جنسی تعلق، مباشرت کرنا، یہ عبادت ہے، ثواب ہے۔ تو ایسا کوئی کنسیپٹ کہ خواتین کے لیے یہ عمل تکلیف دے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور آگے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر عام پھیلا دی گئی ہیں نا، اس وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حدیث پاک میں ہے کہ جو خواتین اپنے خامند کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، جو بیوی مباشرت میں اپنے خامند کے ساتھ تعاون نہ کرے، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مسلم اور بخاری اور نسائی، یہ 3 حدیث کی سکہ کتابیں ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر بہت زیادہ علماء کرام متفق ہیں اور دین کا بہت بڑا حصہ انہی کتب سے اخذ ہے۔ تو جو عورت خامند کو ساتھ مباشرت کے لیے تعاون نہیں کرتی، تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی عورت پر ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ بنیادی طور پر جنسی عمل بھی دونوں کے لیے بہت ہی لطف اور سکون کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مباشرت کے شرعی طریقے وہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اسلام، ہیلتھ، اور آج کل میڈیا بہت فاسٹ ہے، اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی خاص میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر کچھ بیان کیا جائے، تو آپ اپنے میسیجز میں، یوٹیوب کے میسیج میں ہمیں میسیج کریں گے، تو انشاءاللہ اس کو ہم فالو کرتے ہوئے آپ کی اس خواہش کی بھی تکمیل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کی جنسی تسکین کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ پلیٹ فارم اور ہماری شخصیت ہے، ہمارا جو سٹیٹس ہے، تو ایسی چیزوں کو کھول کے بیان کرنا ذرا مشکل ہے۔
حالانکہ شرعن یا قانوناً یا اخلاقی لحاظ سے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس کو واضح طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم بھی ایسے ہی معاشرے کا حصہ ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے لیے ایک ٹاپک بن جاتا ہے جس میں ہمارے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ تو خواتین کے موضوع پہ کھل کے گفتگو کرنا ذرا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اس میں کافی ڈیفیکلٹیز ہیں۔ ایک عام کنسیپٹ ہے کہ بچے کی ولادت کے لیے کیا عورت کا انزال ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک جن لوگوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے یا دوسرے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، کیا بھئی عورت کو اگر انزال نہیں ہوگا، عورت ڈسچارج نہیں ہو رہی تو کیا وہ بچے پیدا کر سکتی ہے؟ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور کامن سینس سے سمجھنے اور دیکھنے کی یہ بات ہے کہ ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے کہ مباشرت میں سیمنز کا عورت کے اندر پہنچ جانا یہ بچے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہوتا امر الہی سے ہے، کسی آدمی کی ذاتی کوشش سے نہیں ہوتا۔ بعض کیسز ہماری ہسٹری میں ایسے آ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہ میل میں کوئی پرابلم ہے نہ کوئی فیمیل میں پرابلم ہے، لیکن ان کے بچے نہیں ہوتے۔ اور ایسے کیسز بھی دیکھنے میں ہیں، ہمارے مشاہدے میں بھی ہیں، اور میڈیکل سائنس اس کو پروو کر چکی ہے کہ عورت کا ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اب خدا نخواستہ دنیا کے اندر اچھے برے لوگ موجود ہیں، بعض عورتوں کے ساتھ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں بچیوں کی عزتیں محفوظ رکھے، ایسے بعض اوقات سانحے وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، ہوئے ہیں کہ ریپ ہو جاتا ہے جس میں جبراً ایک کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اب کامن سینس کی بات ہے کہ کیا عورت کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو کیا وہ اس کو انجوائے کرتی ہے؟ قطعی نہیں، بالکل ایسی صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ تو زبردستی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس سوال کا جواب مثال کے طور پہ یہ میں نے بات بیان کر دی کہ ایسا بالکل تصور نہ رکھیں، کیونکہ عورت کا اگر انزال نہیں بھی ہوتا تو وہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال پایا جاتا ہے کہ کیا جنسی لطف کے علاوہ بچے کی پیدائش کے لیے میاں بیوی کا اکٹھا انزال ہونا ضروری ہے؟ تو یہ بھی کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں، تجربات بھی شاہد ہیں، میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو کر چکی ہے کہ اگر عورت ڈسچارج نہیں ہوتی اور مرد کا انزال پہلے ہو جاتا ہے تو اس سے بھی عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال ہے اس کے لیے، اگر یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ان کے لیے میں آپ کے لیے نا ان موضوعات پہ آپ کے لیے انشاءاللہ شارٹس بناؤں گا، تو شارٹس آپ میرے ضرور دیکھیں، ان کو پروموٹ بھی کریں، لائک شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ شارٹس میں آپ کو ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کا مختصر جواب انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ایک اور عام سوال ہے کہ کیا جنسی لطف صرف مردوں کے لیے ہی ہے؟ تو جی نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جنسی لطف مردوں کے لیے صرف نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بھی اس کو جس طرح مرد زندگی میں مباشرت سے سکون حاصل کرتے ہیں، خواتین کو بھی ایسے ہی سکون آتا ہے، ملتا ہے۔ تو سیکس ایک گندی چیز ہے، اس کو ایک ہمارے معاشرے میں بھی اور بیرونی دنیا میں بھی سیکس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ کرتے ہیں سیکس شوق سے کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ سیکس اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سیکس بذات خود اچھی یا بری چیز اس وقت اس کا وہ ڈیسیجن کر سکتے ہیں کہ نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح ایمان کا نصف حصہ ہے۔ ایمان کا نصف اگر نکاح ہے تو نکاح کے بعد بھی تو سیکس ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نکاح سے بغیر، نکاح کیے بغیر تو یہ گندی چیز ہی ہے۔ اس کے اوپر ڈسکس کرنا، اس کو کرنا، سیلیبریٹ کرنا، یہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں، اسے بالکل روکا گیا۔ شریعت مطہرہ میں بھی اخلاقیات، ہمارے اقدار بھی ایسی ہیں کہ اس میں یہ چیز بری ہے۔ حتیٰ کہ مسلم نان مسلم کے کنسیپٹ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مسلم نان مسلم سب میں ہی یہ ناپسندیدہ ہے اور ناجائز ہے۔ نکاح کے بعد یہی کام عبادت ہے۔ حدیث پاک ایک میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور نیکی قرار دیا ہے، نکاح کے بعد جنسی عمل میں شریک ہو کر میاں بیوی دونوں ثواب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ نکاح سے پہلے یہ حرام اور گناہ ہے، نکاح کے بعد یہی صدقہ اور نیکی اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ کیا عورت سیکس کو پسند نہیں کرتی؟ جی نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ عورت کے بھی جذبات ہیں، مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح جذبات سے نوازا ہے تو خواتین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر علیحدہ سے آپ کو شارٹ مل جائے گا، آپ ہمارے شارٹس بھی ضرور دیکھا کریں۔ مرد ان عورتوں کو پسند نہیں کرتے جو سیکس کو پسند کرتی ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، مرد ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتے جو عورتیں سیکس کو پسند کرتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی تصور بالکل غلط ہے، یہ بے پرکی اڑی ہوئی بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اپنے خامد کے ساتھ معاونت کرتی ہے سیکس کے معاملے میں، حقوق زوجیت ادا کرنے میں، ان عورتوں کو مرد زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ عورت اور مرد میں محبت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک عام کنسیپٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو شارٹس مل جائیں گے
کہ عورت کے اندر جنسی خواہش مرد کی نسبت 8 گنا زیادہ ہے، یا کہیں 10 گنا، یا کہیں 11 گنا کا تصور پایا جاتا ہے. کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ تو میرے بھائی یہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ قوی ہے. تو عورت کی نسبت مرد کے اندر جذبات بھی زیادہ ہیں، اس کے اندر قوت بھی زیادہ ہے، اور جنسی خواہش پوری اس کے اندر زیادہ ہے. اس لیے تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے. تو یہ کنسیپٹ بھی بالکل غلط ہو گیا کہ عورت کے اندر جو ہے جنسی خواہش کا غلبہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایک اور عام تصور ہے کہ عورت کو جو ہے نا اپنا کثرت مباشرت عورت کے لیے نقصان دہ ہے. آیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی بالکل تصور غلط ہے، مسکنسیپشن ہے کہ کثرت مباشرت نقصان دہ ہے. البتہ بعض حالتوں میں، حمل کے حالت میں، یا خاتون کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، انفیکشن ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے، تو اس صورت میں تو کثرت مباشرت نقصان دہ ہوگی. لیکن صحت مند عورت ہو، مرد صحت مند ہو، اور مباشرت ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، وہ بالکل اچھی طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. چھوٹی عمر کی شادی عورت کی صحت کو متاثر کرتی ہے. یہ ایک عام سوال ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ چھوٹی عمر میں، کم عمر کی شادی میں بچیوں کی صحت کو نقصان ہوتا ہے؟ اب اس میں ٹیکنیکلی بات ہے، جہاں پر خواتین کو اچھی خوراک مل جائے، جس گھر میں ہوں وہ اچھی صحت ہو، اور عین جوانی کی عمر ہو، تو جوانی کی عمر میں زچگی بھی ہو جائے، حمل ہو جائے، بچے پیدا ہو جائیں، تو ایسی صورت میں عورت کو بالکل کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی صحت کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ وہ صحت مند ہی رہے گی، اور اس کے لیے یہ بہتر ہوگا. کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نقصان نہیں ہے کثرت مباشرت میں. البتہ بہت زیادہ مباشرت ہو اور بچے بھی ہو رہے ہوں، اور اس کی خوراک کے اوپر توجہ نہ ہو، اس کو مقصد ہے بھی اچھی روٹی، اچھی خوراک وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو نہ ملتی ہو، تو ایسی صورت میں کثرت مباشرت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ایک اور سوال عام طور پہ ہے کہ کیا زیادہ عمر کا خاوند جوان بیوی کو مطمئن کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک کامن سا سوال ہے کہ جی 60 سال کا مرد ہے اور کم عمر کی عورت کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. حالات اور واقعات کے میں ایسا دیکھنے میں معاشرے میں آتا ہے کہ بڑی عمر کا مرد اور خاتون چھوٹی عمر کی 8-10 سال کا تو وقفہ ڈفرینس جو ہے، فاصلہ ہے، عورت کی عمر کم اور مرد کی زیادہ ہو، تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، اور اس کا تو کوئی بڑی اور چھوٹی عمر اس کا موازنہ ہے ہی نہیں. تو بہت زیادہ ڈفرینس ہو عمر میں، تو اگر جنسی لحاظ سے مرد صحت مند ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کو، اپنی زوجہ محترمہ کو سیٹسفائی نہ کر سکے. تو ایسا بھی بالکل غلط ہے کہ مرد پھر بھی صحت مند ہو تو وہ اچھے طریقے سے ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. ایک اور عام سوال ذہنوں میں ہوتا ہے لوگوں کے کہ عورت کے جسم پہ اگر بال زیادہ ہوں تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ اس کے متعلق ایک کنسیپٹ ہے کہ بال زیادہ ہوں تو وہ شہوت پرست ہوتی ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یہ تو جینیٹیکل مسائل ہوتے ہیں. بعض خاندانوں میں بعض عورتوں کے ساتھ جسم پہ بال ہوتے ہیں، بعض مردوں کے جسم پہ بال نہیں ہوتے. تو کیا اسے یہ مراد لیا جائے کہ مردوں کے جسم پہ بال نہیں ہوں گے تو کیا وہ بھی شہوت ان میں نہیں ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک تصور ہے، ایک وہم ہے، یہ ایک جہالت ہے، بے پر کی بات ہے. اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. اور آج کل تو ویسے بھی لیزر تھراپیاں بھی آ گئی ہیں، اور دیگر طریقے بھی موجود ہیں کہ جن عورتوں کے جسم پہ بال زیادہ ہوتے ہیں وہ ان کو ریموو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں علاج معالجے کے ساتھ بھی، یا حکمت عملی تدبیر سے. تو ایسا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو وقت کے لحاظ سے عورت کے اندر جنسی خواہش کی تبدیلی آتی رہتی ہے. موسم بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، خوراک بھی اثر انداز ہوتی ہے، گھر کی اپنی انوائرمنٹ بھی اثر انداز ہوتی ہے. اور بھی کافی سوال ہیں. خواتین کے پیٹ پر، چھاتی پر سفید لکیریں آ جانا. بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا کہ خواتین کے جسم پر، پیٹ کے اوپر یا چھاتیوں کے اوپر سفید لکیروں سے دھاریاں بن جاتی ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن خواتین کی اسکن جو ہے فلیکسیبل ہوتی ہے، لچکدار ہوتی ہے، حمل کے دوران ان کا مقصد ہے جسم کا پھیلنا اور پھر اس کے بعد سکڑنا، اپنی جگہ پہ واپس آ جانا، یہ ہوتا ہے. تو اب جن لوگوں کی اسکن خواتین کی لچکدار ہوتی ہے تو ان میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور بعض خواتین کی اسکن ٹائٹ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، تو وہ اسکن پھٹتی ہے اور نئی ریجنریٹ ہوتی ہے، نئی اسکن پیدا ہوتی ہے. جب وہ عورت حمل سے فارغ ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دودھ پلانے کی ڈیوریشن بھی گزر جاتی ہے، تو وہ جسم جب سکڑتا ہے تو وہ جسم پہ وہ جو اسکن نئی پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ سکڑ کر دھاریوں کی، لکیروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایسا ایشو ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ میں مزید آپ کو شارٹس دوں گا ثانی جاز کے متعلق، جس عرصے میں خواتین کے مینسز رک جاتے ہیں اس کے متعلق بھی بات ہوگی. سرد موری بعض خواتین میں جنسی خواہش نہیں ہوتی تو ان کا کیا حال ہے، یہ بھی آپ کو مختصر میں بتاؤں گا. لیکوریا کے متعلق تقریباً ڈسکس ہو چکی ہے. یہ مردوں کی طرح ایک عورتوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح مردوں میں جریان ہوتا ہے خواتین میں بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنا پریشان کن مسئلہ نہیں ہے. ایک عام جو تصور عورتوں میں خواتین میں نیم حکیموں نے ڈالا ہوا ہے کہ
جناب جس کو یہ مسئلہ ہو، عورت زندہ لاش بن جاتی ہے، اس اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہے جسم اندر سے ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتی ہے، کام نہیں کر سکتی، کمر درد، یہ سارے نفسیاتی حلبے ہیں ان لوگوں کے، آپ لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں۔ ہاں البتہ اگر یہ زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ اخراج ہو رہا ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اور نارمل ٹریٹمنٹ ہے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا علاج ہے، دیسی ادویات میں بھی اچھا علاج ہے۔ آپ کسی ماہر طبیب سے مشورہ کریں، ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مختصر جو مشترکہ مسائل ہیں خواتین اور مردوں کے، ان کے اوپر مختصر گفتگو ہوگی، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے شارٹس بھی پیش کریں گے۔ شارٹس آپ ضرور دیکھا کیجیے، اور لائک اور شیئر تو آپ کی محبت ہوتی ہے، دوسرا یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ لائک کر کے اس کو شیئر کر دیا کیجیے، تو ہو سکتا ہے ہماری یہ بات کسی ضرورت مند تک پہنچے، آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔